لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا الدائم على آدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. یا مریم اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے درمیان اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے ذات پروردگار عالم جناب مریم کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے اور اپنے زمانے کی عورتوں کی سرداری کا بھی اعلان کر رہا ہے. عزیزوں، چند دنوں سے قرآن مجید کے سلسلے میں آپ کے درمیان گفتگو جاری ہے. قرآن مجید نہایت ہی بے مثال کتاب کا نام ہے. قرآن مجید تمام تر خوبیوں کے مجموعے کا نام ہے. قرآن مجید جس کے اندر ہر طرح کے خشک و تر کو خداوند عالم نے سمیٹ دیا ہے. یہاں تک اللہ نے قرآن کے لیے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز سمیٹ دیا ہے. اللہ نے ہر طرح کی افادیت اس قرآن میں پائی جاتی ہے. ہر طرح کا ثواب اس قرآن میں پایا جاتا ہے. اور قرآن تمام تر خوبیوں کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کے لیے قرآن معجزہ ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد والے. قرآن معجزہ ہے. معجزہ نبی یا امام کے توسط سے ہی ظاہر ہوتا ہے، ہمارے آپ کے بس میں نہیں ہے. معجزہ کی تعریف یہ ہے یعنی وہ کام جو خارق العادہ و انسانی قدرت سے بڑھ کے ہو اسے کہتے ہیں معجزہ. کیا انسان چاند کے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ نہیں. چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے کا نام ہے معجزہ. کیا انسان ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا سکتا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں. لہذا ڈوبا ہوا سورج کو پلٹا دیا جائے یہ ہے معجزہ.
ستارے پہ چلا جانا اور ہوتا ہے ستارے کو دروازے پہ بلا لے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ زمین کی تہوں میں گھس کے خزانے تلاش کر لینا اور ہوتا ہے، لیکن زمین سے سنگریزیں اٹھائیں اور موتی اور جواہر بن جائیں، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ پیارا عزیزان محترم، قرآن ہر جہت سے ہے معجزہ۔ میں نے کل بیان کیا تھا پوری عرب دنیا بڑے بڑے تورما قرآن کی آج تک کسی ایک آیت کا جواب نہ لا سکے، آج تک کسی ایک آیت کا جواب نہ لا سکے۔ بار بار قرآن مجید چیلنج کر رہا ہے، تحدی کر رہا ہے کہ تم میں اگر سکت ہو کسی ایک سورے کا جواب لے آؤ یا کسی ایک آیت کا جواب لے آؤ۔ آج تک نہ سورے کا جواب آ سکا، نہ کسی آیت کا جواب آ سکا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے عزیزان محترم کہ کلام الہی ہے، کلام بشر نہیں ہے۔ کلام بشر ہوتا تو جواب آ جاتا، آج تک دنیا جواب نہ دے سکی، تو یہ کلام الہی ہے اور یہی معجزہ ہے۔ صلوات بھیجئے محمد عزیزان محترم، بات آئی ہے بتاتا چلوں، درود پڑھنے میں گریز نہیں کرنا چاہیے۔ درود بہترین عبادت کا نام ہے اور لعنت بہترین عبادت کا نام ہے۔ درود پڑھنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے بلند آواز سے درود پڑھا کریں۔ بہترین عبادت کا نام ہے درود پڑھنا۔ یہ وہ عبادت ہے نہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور شرائط کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی وقت کا کوئی یہاں پہ رعایت کرنا ہو، نہ کوئی مقام کی یہاں پہ شرط ہے۔ چلتے رہیں تو درود پڑھتے رہیں، چلتے چلتے درود پڑھنے سے آپ کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ عبادت بھی کر رہے ہیں اور گناہوں سے بھی اپنے کو محفوظ رکھ رہے ہیں۔ اور فرمائیں، آپ لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی کام میں بھی لگے ہوں تو دماغ اور ہاتھ تو کام کر رہا ہو مگر آپ اپنی زبان سے محمد و آل محمد پر درود پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہترین عبادت ہے، اور عزیزان محترم یقین جانیے بہترین عبادت کے ساتھ ساتھ بہترین فائدہ بھی ہے۔ آپ کو ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بہترین فائدہ ملے گا۔ جس مرض کا علاج نہ ہو دنیا میں، اس مرض کا علاج جو ہے درود میں پوشیدہ ہے۔ اور فرما رہے، توجہ چاہتا ہوں، بات آئیے تو بتا دوں اور اس پر عمل کیجیے تاکہ آپ اپنی زندگی کے مشکلات کو آسان بنا لیں۔ بہترین عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ درود بہترین فائدے مند چیز ہے۔ درود پڑھنے سے عزیزان محترم جس بیمار کا علاج ناممکن ہو، جس بیمار کا علاج ناممکن ہو، آپ درود پڑھ کے اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں، اللہ سے شفا یابی کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ بڑے سے بڑے مرض کو درود کے توسط سے اس مرض کو
یعنی بے مرض بنا دیا گیا ہے. صلوات بھیجے محمد وآلہ. بہترین علاج عزیزان محترم یہ مذاق نہیں منبر سے بیان کر رہا ہوں. بس فرق کیا ہے کہ مجھے کیسے اپنی مشکل کو آسان کرنا ہے درود کے توسط سے. کیسے آسان کرنا ہے؟ پہلی بات تو محمد والے محمد کو جو ہم یہ درود پڑھتے ہیں اس کو ان کی ضرورت نہیں ہے. ہماری وہ زبان جو دن بھر پتہ نہیں کیا کھاتی پیتی ہے کیا بولتی ہے، ایسی زبان سے جو چیز ادا ہو اس کو ان کی ضرورت نہیں ہے. درود ایک نور کو کہتے ہیں. درود کیا ہے؟ ایک نور ہے، نور. اور جب نور نور کی جانب جاتا ہے تو نور پلٹ آتا ہے، منعکس ہوتا ہے. اور فرما رہے ہیں ادھر گیا اور وہاں سے پلٹ آیا. تب عزیزان محترم آپ نے محمد و آل محمد پر درود بھیجا تو یہ نور اور محمد و آل محمد نورانی مخلوق ایک نور دوسرے نور کی جب جانب جاتا ہے تو وہ سب آپ کی جانب پلٹ آتا ہے. اب اس کے عوض میں آپ کو جو بھی چاہے مانگ لیجیے، خداوند عالم اسے عطا کرتا ہے. صلوات کیجیے محمد و آل. کیسے مانگا جائے مجھ سے؟ عزیزان محترم یاد رکھ لیجیے اور اپنی زندگی میں اس چیز کو اپنے لیے بنا لیجیے کہ مجھے پڑھنا ہے درود. روزانہ کم سے کم 1001 بار ہمیں محمد و آل محمد پر درود پڑھنا ہے. اور اگر 1001 بار آپ کے لیے بھاری ہے تو کم سے کم 100-110 بار تو پڑھ ہی سکتے ہیں آپ. اور فرما رہے ہیں لیٹے لیٹے 100 مرتبہ پڑھنا، پڑھ کے سو جانا بڑی بات نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ 1001 بار پڑھتے ہیں تو نور علی نور ہے. آپ کا چہرہ بھی نورانی ہو جائے گا، آپ کی زبان بھی پاک و پاکیزہ ہو جائے گی، آپ کا دل بھی جو سفید ہو جائے گا اور نور ہو جائے گا. وسط قلبی ذات پروردگار عالم آپ کو دے دے گا. آپ کی فکر وسیع ہو جائے گی، آپ کا بدن بھی منور ہو جائے گا، آپ ہر طرح کی گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے. تو کتنا فائدہ اس میں عزیزان محترم پوشیدہ 1001 بار پڑھیں تو کتنا آپ کو فائدہ ملتا ہے. اب اگر ہمیں خاص طور سے فائدہ لینا ہے تو ہمیں کسی نہ کسی ایک معصوم کو معین کرنا پڑے گا کہ بھائی ہمارا یہ بچہ بیمار ہے اور دوا کھا کھا کے کھلا کے بچہ میرا پریشان ہو گیا ہے، ڈاکٹروں کے چکر میں جیب خالی ہو گئی ہے، ہاسپٹل کے دھکے کھا کے تھک گیا ہوں. پروردگار ہر جگہ سے تو مایوسی مل رہی ہے مگر تیرے در سے مایوس نہیں ہو سکتا، تیرے در سے مایوس نہیں ہو سکتا. ہمارے سامنے ایک مثال اسی بمبئی کی ہے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تجھے کینسر ہو گیا تو مر جائے گا. 2 مہینہ کا ٹائم دے دیا اس کو اور اسی کو بتا دیا کہ تو ہی مر جائے گا. مجموعہ میں رہتا ہے وہ لڑکا، اور لڑکا بھی 25-26 سال کا، کہ تو مر جائے گا. لیکن اس دعا اس درود کی برکت سے وہ بچہ آج بھی زندہ ہے، نہ اسے کینسر ہے نہ اسے کوئی مرض ہے. یہ ہے معجزہ عزیزان محترم ایک طرح کا. تو آپ کو کسی نہ کسی امام کو معین کرنا پڑے گا کہ میں یہ درود جو پڑھ رہا ہوں پروردگارہ میں 14,000 مرتبہ درود پڑھ کے میں امام جعفر صادق علیہ السلام پروردگار اس کے عوض میں مجھے 4 ویلر چاہیے، مجھے 4 ویلر چاہیے. آپ مانگ سکتے ہیں اللہ سے، دینا نہ دینا تو اس کے ہاتھ میں ہے. آپ مانگیے تو آپ میں مانگنے کی قوت ہونا چاہیے، اس کے یہاں دینے کی صلاحیت ہے. وہ دینا چاہتا ہے، ہم لینا نہیں چاہتے.
اب آپ دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار میں 14,000 مرتبہ درود پڑھ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس کا ثواب ہدیہ کروں گا۔ یہ مذاق نہیں ہے عزیزان محترم، حقیقت ہے۔ آپ جو مانگو گے اللہ اسے تمہیں عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ جو چیز مانگو وہ حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل اتنی برکت ہے اس میں عزیزان محترم۔ کیسا ہی مرض کیوں نہ ہو انسان شفا پاتا ہے درود سے، کیسا ہی غریب کیوں نہ ہو اگر انسان درود پڑھتا ہے تو اللہ اسے غنی بنا دیتا ہے، اور ایسے ویسے غنی نہیں بناتا، سیٹ بنا دیتا ہے باقاعدہ۔ کھانے والا سیٹ نہیں ہوتا، کھانے والا اور کھلانے والے کو سیٹ کہتے ہیں، خود کھانے والے کو سیٹ نہیں کہتے۔ اور فرمایا تو خود ہی کھائے اس کو سیٹ کہنا میرے حساب سے بیوقوفی ہے۔ سیٹ وہ ہوتا ہے جو کھائے بھی کھلائے بھی، راہ خدا میں خرچہ بھی کرے، مجلس حسین میں دل کھول کے حصہ لے، عزاداری میں ایک قدم سب سے آگے رہے، راہ خدا میں اللہ کی راہ میں کوئی سوالی آ جائے تو اسے خالی نہیں جانے دینا چاہیے۔ بھائی حاتم طائی بھی سخی تھا، مالدار تھا، سب کچھ تھا، 40 دروازے بنا رکھے تھے اس نے، ہر دروازے سے فقیروں کو دیا کرتا تھا، اور مولا کائنات کے دروازے پر ایک بار آ جاتا تھا سائل تو 1 اشرفی کی تھیلی اس کو آپ دیتے تھے تو رہتی دنیا تک کے لیے، یعنی اس کی زندگی بھر کے لیے وہ کفایت کرتا تھا۔ تو مولا نے یہی کہا اس کو سخاوت نہیں کہتے، کیوں نہ وہ ایک در سے دے دیتا اتنا کہ دوسرے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ صلوات بھیجیے محمد سیٹ وہ ہوتا ہے جو کھائے بھی اور کھلائے بھی۔ تو آپ درود پڑھیں گے تو واقعی سیٹ بن جائیں گے۔ مجھے یاد کریں گے اگلے سال اگر زندہ رہا یہاں پڑھنے آیا مسجد ویسے آتا رہتا ہوں سال پر، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بلا لیتا پوچھ لیتا ہے، تو آپ مجھے یاد کریں گے۔ ایک روایت ہے عزیزان محترم، یہ ایک ذاکر جیسا یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ درود پڑھنے کے فائدے کیا کیا ہیں، مولانا صاحب بھی بیان کر رہے ہیں درود پڑھنے کا فائدہ۔ ایک مجاہد بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کتنا بڑھیا ہے، کتنا بڑھیا کام ہے، درود پڑھنے سے آدمی غنی بن جاتا ہے، سیٹ بن جاتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے۔ اس نے آگے گھر میں آگے اپنی فیملی سے بات کو شیئر کیا، بیگم کو بتایا، شروع ہو گئے دونوں درود پڑھنا، اور پڑھتے رہے 40 دن تک پڑھتے رہے، روز آنا وہ درود پڑھتے رہے، 40 دن تک پڑھتے رہے۔ کوئی بھی عمل کیجئے، دعا کیجئے تو 40 دن تک آپ مایوس مت ہوئیے، 40ویں دن 41ویں دن انشاءاللہ خدا پوری کر دیتا ہے مراد کو۔ اور فرما رہے یہ جڑ گئے پڑھنے میں درود۔ مولانا نے کہا کہ درود پڑھنے والا انسان غنی بن جاتا ہے، غنی توجہ چاہتا ہوں، مالدار بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم یہ جاہل جو ہے دیہاتی اپنے کھیتوں کی جانب جا رہا تھا، راستے میں اس کو ایک جگہ ٹھوکر لگی تو اس نے مڑ نیچے دیکھا، کیا دیکھا کہ وہاں ایک دفینہ ہے، تیگ ہے جس میں جواہرات بھرے ہوئے، جواہرات۔ دوسرے کا مولانا نے کہا تھا کہ درود پڑھنے سے اللہ آسمان سے دولت نازل کرتا ہے، یہ بات اس کو اس کے ذہن میں تھی، اللہ آسمان سے مال و زر کو نازل کرتا ہے، مجھے زمین والا مال و زر نہیں چاہیے، مجھے آسمان والا چاہیے۔ غور فرما رہے ہیں بیچارہ کتنا سادہ تھا وہ دیہاتی، تو چلا گیا اپنا کام نپٹایا، واپس آیا، اس نے اسی بات کو اپنے بیگم سے کہا، زوجہ محترمہ سے کہا یہ ایسے ایسے مجھے راستے میں ٹھوکر لگی اور مجھے وہاں دفینہ ملا جو جواہرات سے بھرے ہوئے تھے، میں نے اس کو نہیں لیا کیونکہ مجھے اس اللہ پہ یقین ہے، مولانا نے کہا ہے کہ آسمان سے اللہ دولت کو نازل کرتا ہے، مجھے آسمان والی دولت چاہیے۔
کون فرما رہے ہیں؟ تو بیگم نے کہا بکواس آدمی ہو، یہ الفاظ میرے ہیں، تم کو اللہ نے دیا تھا، تمہیں لے لینا چاہیے تھا، تم کو لے لینا چاہیے تھا، تم نے لیا کیوں نہیں؟ تم نے بیوقوفی کا کام کیا ہے، غلط کیا، تمہیں لے لینا چاہیے تھا۔ اس نے کہا نہیں، اللہ نے کہا آسمان سے نازل کرتا ہے، مولانا نے کہا آسمان سے نازل کرتا ہے، مجھے آسمان والا چاہیے، زمین والا نہیں چاہیے۔ یہ دونوں میں تکرار ہو رہی تھی۔ پڑوسی کان لگائے سن رہا تھا، پڑوسی کان لگائے سن رہا تھا۔ اللہ مقام میں دفینہ اور یہ چھوڑ کے چلا ہے، کتنا بیوقوف انسان ہے۔ وہ گیا وہاں، اس نے دیکھا دیکھ ہے ڈھکنا ڈھکن سے ڈھکا ہوا ہے، پورے دیکھ کو لا کے لایا، جواہرات بھرے ہوئے ہیں، وزنی تھا، اٹھا کے لایا اپنے گھر میں، اچھی زندگی گزاریں گے، مال و زر اللہ نے مجھے بھی دے دیا، یعنی ہمیں مل گیا، جو اسے ملنا تھا مجھے مل گیا۔ دیکھ لے کے آتا ہے عزیزان محترم اپنے گھر میں، ڈھکن کو جب ہٹاتا ہے تو اس میں سانپ بچھو بھرے ہوئے تھے، اس میں سانپ بچھو بھرے ہوئے تھے۔ پڑوسی نے کہا یہ پڑوسی میرا کتنا جھوٹا ہے، کتنا دھوکے باز ہے، کتنا مکار ہے، کتنا بیوقوف بناتا ہے، اس میں تو سانپ بچھو بھرے ہوئے، کہہ رہا ہیرے جواہرات بھرا ہوا تھا۔ اس نے اس دیگ کو ڈھکنے کو بند کیا اور اٹھا کے اس کے گھر میں پھینک دیا۔ سالے سانپ بچھو تیرے ہی حوالے، سلوات میں محمد والے محمد، سانپ بچھو تیرے ہی حوالے، تو دھوکہ دیتا ہے۔ جیسی وہ دیکھ پڑوسی کے گھر میں گری، وہ کھنکھنانے لگی۔ اس نے کہا بیگم دوڑو، اللہ نے آسمان سے دولت کو نازل کر دیا۔ سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ محمد والے محمد اس کو کہتے ہیں یقین اور ایمان، اس کو کہتے ہیں یقین۔ کتنا یقین تھا اس کو درود پڑھنے میں اللہ آسمان سے دولت کو نازل کرتا ہے، اور اللہ نے سچ مچ آسمان سے دولت کو نازل کر دیا۔ یہ اس کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے عزیزان محترم کہ اللہ نے اسے دولت دے دی اگر درود پڑھا۔ آپ بھی اگر اپنی زندگی میں روزانہ درود پڑھتے رہے تو ذات پروردگار عالم ایسے ہی آپ کو روزی دے گا، ایسے ہی آپ کو مال دے گا، ایسے ہی آپ کو کام دے گا، ایسے ہی آپ کو نیک اور صالح اولاد دے گی، اور ایسے ہی آپ کو غنی بنا دے گا، سیٹھ بنا دے گا، اور اتنی دولت دے دے گا عزیزان محترم، اور اس مال میں اتنی برکت دے دے گا کہ مال آپ کا ضائع نہیں ہوگا، مال آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ برکت سب سے اہم چیز کا نام ہے۔ مال کمانا آسان ہے، مال کا بچانا بڑا دشوار کام ہے، اور مال اسی وقت بچ سکتا ہے جب آپ کے مال میں برکت ہو۔ جب مال میں برکت نہیں ہوگی تو بڑا سا مال، بڑے سے بڑے مال جو ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے برکت کے لیے ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اس کی ثواب کا بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ درود پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ خدا بند عالم نے جناب رسول خدا کو جب معراج میں بلایا اور آسمان کی سیر کریں، ایک ایک چیز بتائیے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ بہت سے فرشتے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ ایک فرشتہ جس کے ہاتھوں میں ہزار ہزار انگلیاں تھیں، وہ بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا تھا۔ رسول خدا نے سوال کیا کہ فرشتے کا کیا کام ہے؟ اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ آسمان سے جو بارش کے قطرے گرتے ہیں اس کو لکھتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آسمان سے جو بارش کے قطرے گرتے ہیں اللہ اس کا بھی حساب رکھتا ہے۔ جب خدا کا نظام بغیر حساب کے نہیں چل سکتا ہے تو ہمیں آپ کو کیا اپنی زندگی بغیر حساب کتاب کے چلا سکتے ہیں؟ زیادہ اپنی زندگی کے لمحات کا بھی حساب کتاب رکھو کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، دن بھر ہم نے کیا کیا،
کس طرح کی گفتگو کی، کس طرح کی باتیں ہوئی، کون سے ہم نے کام کیے، کون سے اچھے کام کیے، کون سے برے کام کیے۔ اچھے کام کیے تو شکر خدا بجا لائیے، برا کیا ہے تو استغفار کیجیے۔ رسول خدا نے کہا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ بارش کے قطرات کو گنتا ہے، کتنے بارش کے قطرے شہر میں گرے اس کا وہ حساب رکھتا ہے، کتنے وہ بارش کے قطرات زرخیز زمین پہ گرے۔ بھائی زرخیز زمین پہ جب بارش کے قطرات گرتے ہیں اور ہرا بھرا کر دیتے ہیں، یہ سوکھ گیا تو ہرا ہرا ہو جائے گا، پانی پائے گا تو۔ کتنے بارش کے قطرات بنجر زمین پہ گرتے ہیں اس کا بھی حساب دکھتا ہے۔ بنجر زمین پہ پانی گرتا ہے کوئی کام کا نہیں ہوتا اور کیچڑ ہونا دیتا ہے، پیٹ ڈل جائے گا آپ کا، نہ پانی کسی کام کا رہا نہ ہی زمین کو کسی کام کا پانی ہوا۔ بنجر زمین اس کو کہتے ہیں جو زرخیز نہیں ہوتی ہے۔ کتنے بارش کے قطرات باغات میں گرتے ہیں اس کا بھی حساب دکھتا ہے کہ باغات میں بھی وہ باغات جو پھل دینے والے ہوں، پھلوں میں مٹھاس جو پیدا ہوتی ہے وہ چاند اور پانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھل جو کچے ہوتے ہیں پانی پانے کے بعد جو ہوتے ہیں وہ زرخیز وہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سورج کی تپش سے وہ پک جاتے ہیں، آپ کے لیے کھانے کے لیے لائق ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے غذا فراہم کرتے ہیں، آپ کے لیے باعث لذت ہوتے ہیں، باعث شوق ہوتے ہیں۔ اور برباد کتنے بارش کے قطرات تالاب میں گرے، تالاب میں کتنے بارش کے قطرات گرے، تالاب میں پانی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی بارش کا قطرہ اگر تالاب میں سیپ کے منہ میں جاتا ہے، سیپ تو جانتے ہیں جسے صدف کہتے ہیں، سیپ کے منہ میں جاتا ہے، یہ بارش کا قطرہ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ موتی بنا دیتا ہے۔ بارش کا قطرہ موتی بن جاتا ہے جب سیپ کے منہ میں جاتا ہے پانی۔ یہ بھی فرشتہ حساب میں لکھتا ہے۔ کتنے بارش کے قطرات دریاؤں میں جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے اس فرشتے کو اس لیے مامور کر رکھا ہے کہ بارش کے قطرات کا حساب لے۔ غور فرما رہے ہیں۔ اب عزیزان محترم آگے روایت پڑھتی ہے کہ بارش کے قطرات کو یہ شمار تو کر لیتا ہے۔ اب یہ فرشتہ گویا ہوا یا رسول اللہ، جب آپ کے امت آپ پر محمد یعنی آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتی ہے تو اللہ اس درود کے عوض میں جو ثواب لکھتا ہے عطا کرتا ہے اس کو ہماری انگلیاں نہیں لکھ پاتی۔ دروازے کے محمد کتنا ثواب ہے آپ کو یہ درود کا، درود پڑھنے سے انسان کو کتنا فائدہ ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے۔ اپنے بیماروں کا علاج کرے درود پڑھ کے، اپنی روزی میں وسعت دے درود پڑھ کے، اپنے گھر کو خیر و برکت سے منور کرے درود پڑھ کے، باپ بیٹے کی لڑائی جھگڑے کو ختم کرے درود پڑھ کے۔ درود پڑھیں تاکہ اللہ کی رحمت نازل، درود پڑھیں تاکہ میرا چہرہ اپنا چہرہ منور ہو جائے، چہرہ پرنور ہو جائے، پرکشش ہو جائے۔ غور فرما رہے ہیں اللہ چہرے کو پرنور بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، حسین بنا دیتا ہے، عجیب سا نور ڈال دیتا ہے، حسن آ جاتا ہے، جمال آ جاتا ہے۔ انسان اگر درود پڑھتا ہے تو عزیزان محترم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نعمت اللہ نے آپ کے علاوہ دنیا میں کسے ادا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے انعمت علیہم صراط المستقیم علی کی ولایت جو ایک بہترین نعمتوں والی ولایت ہے۔ صلوات بھیجئے محمد بہترین عبادت کا نام ہے درود۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ہر لمحہ درود پڑھتا ہے، اور درود جب انسان پڑھے گا تو پھر کرشمات کا خود اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کرے گا، پھر وہ معجزہ دیکھے گا کہ زندگی میں ہمارے کتنی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، پھر وہ اپنی زندگی کو دیکھے گا کتنی پرسکون زندگی ہے، اس کا بدن کتنا سالم ہے، اس کے بدن میں کتنی قوت پائی جاتی ہے۔
اس کے جسم میں ہر طرح کی جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ نعمت سالم رہے، اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اور فرمائیں بہترین عبادت کلام ہے درود عزیزان محترم، لہذا ہمیں اپنے کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرآن بہترین کتاب، معجزہ، جگہ جگہ اعلان کیا، چیلنج کیا اللہ نے دنیا والوں کے سامنے، کوئی بھی ایک آیت کا جواب لے آؤ، نہ لا سکی دنیا۔ اور ایک جگہ اللہ اعلان کر رہا ہے، ایک جگہ خدا رب عالم خود قرآن مجید میں کہہ رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا۔ اور فرمایا اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے، اگر یہ قرآن کی عظمت دیکھیں، آپ ہیبت کو دیکھیں، اس کے پاور کو دیکھیں، پاور کو، قوت کو، پہاڑ اس قرآن کے نزول کی قوت کو تحمل نہیں کر سکتا، کیا ہوگا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اتنا پاور ہے اس کے اندر، اتنی طاقت ہے اس کے اندر۔ ایک قرآن ایک کتاب ہے نا، قرآن ایک کتاب ہے۔ اور یہ یاد رکھیے قرآن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قرآن ثابت ہے اور ایک قرآن ناطق ہے۔ قرآن ثابت یہ وہی قرآن ہے جو ہم صندوقوں میں بند کر کے رکھے رہتے ہیں، پڑھتے نہیں، اس کو کہتے ہیں قرآن ثابت، خاموش۔ قرآن ناطق علی ابن ابی طالب مولا کائنات، قرآن ناطق پر فرما رہے ہیں، اہل بیت قرآن ناطق، ائمہ اطہار قرآن ناطق۔ تو قرآن دو طرح کا ہے، ثابت اور ناطق، تو ہمیں دونوں سے رشتہ رکھنا ہے۔ اور فرمایا ہمیں دونوں سے رشتہ رکھنا ہے، ثابت سے بھی ناطق سے بھی۔ اگر ناطق کو چھوڑ دیا پھر صرف ثابت کو پکڑے رہے جیسے وہ لوگ، تو آنکھوں کا نور چلا جائے گا، اندھے ہو جائیں گے۔ اور فرما رہے ہیں پھر وہ تمہیں ہدایت نہیں کرے گا، پھر وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، پھر وہ تمہاری رہنمائی نہیں کرے گا، پھر وہ تمہارے لیے فائدے مند نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ خود کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے رحمت ہے، شفا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، خسارہ یعنی نقصان، ظالم یعنی یہ اگر تم نے ایمان کو چھوڑ دیا تو تمہیں رحمت نہیں ملے گی، تمہیں شفا نہیں ملے گی، پھر تم ظالم ہو جاؤ گے، اور ظالم بن گئے تو قرآن تمہارے لیے باعث نقصان اور خسران ہوگا۔ سلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ لہذا ہمیں ثابت ہی نہیں پکڑنا، ناطق کو بھی پکڑنا ہے۔ جنہوں نے ناطق چھوڑ دیا نا ان کا یہی حال ہوا ہے کہ آج تک وہ گمراہ ہیں، آج تک وہ ذلت و رسوائی میں ہیں۔ 1400 سال سے آپ دیکھ لیجیے، کوئی مقام ایسا بتا دیجیے 1400 سال میں جہاں پہ یہ سرفرازی پائے ہو، جہاں پہ یہ سرفروئی پائے ہو، جہاں پہ خوشحال رہے ہو۔ ہر زمانے میں استقبال انہیں استعمال کرتا رہا، اور ہر زمانے میں استقبال انہیں ذلیل کرتا رہا، چاہے وہ کل والا زمانہ ہو چاہے وہ آج والا زمانہ ہو۔ اگر وہ کہہ دے اٹھے تو یہ اٹھتے ہیں، اگر وہ کہہ دے بیٹھے تو یہ بیٹھتے ہیں، اگر وہ کہہ دے تم یہ کرو تو وہی کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم اب تمہارے پاس یعنی قرآن ناطق کا چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا دشمنان خدا سے مدد لے لی جہاں ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ سلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ لہذا ہمیں دونوں قرآن سے رشتہ رکھنا ہے، قرآن ثابت سے بھی اور قرآن ناطق سے بھی، کسی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ قرآن ثابت کی ہدایت کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، اور اس ہدایت کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن ناطق سے سوال کرنا ہے۔
اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، اگر اس قرآن کو ہم نازل کرتے کس پر؟ علی جبل، پہاڑ پر، تو یہ پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا خشیت الہی میں، اس کی ہیبت میں۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ جو کہتا ہے ہونا بھی چاہیے عمل سے کہیں نہ کہیں۔ لیکن آپ کو تاریخ میں کہیں ملتا ہے کہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے؟ نہیں ملتا ہے۔ تو آپ کہیں گے نہیں ملتا، میں نے نہیں سنا کسی سے، کسی ذاکر نے نہیں پڑھا، کسی مولوی نے نہیں پڑھا، کسی عالم نے نہیں پڑھا، میں نے کہیں نہیں سنا، بزرگوں سے بھی نہیں سنا کہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور اللہ کہہ رہا ہے نازل کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ اللہ کہہ رہا ہے تو ہونا چاہیے، ہمیں تاریخ میں تلاش کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی مثال تو ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی مثال تو ضرور ہوگی حقائق کو بیان کرنے کے لیے۔ اب عزیزان محترم، میں نے بتایا، توجہ چاہتا ہوں، میں نے بتایا قرآن دو طرح کا ہے، ناطق اور ثابت۔ قرآن ثابت کے لیے تو نہیں ملتا کہیں پہاڑ پہ نازل ہوا ہو، لیکن یہاں اللہ نے قرآن کہا ہے، ثابت و ناطق نہیں کہا، قرآن کہا ہے۔ اب وہ قرآن ثابت ہے یا قرآن ناطق؟ نہیں، اللہ نے کہا قرآن۔ اب عزیزان محترم، تاریخ اور آپ کو اٹھا کر دیکھیں آپ، 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد پتھر کے ٹکڑوں سے بنی ہوئی دیوار خانے کعبہ کا طواف کر رہی ہے، پتھر کے ٹکڑوں سے بنی ہوئی دیوار خانے کعبہ کا طواف کر رہی ہے۔ اب قرآن ناطق کو اللہ کو نازل کرنا ہے، قرآن ناطق کو اللہ کو نازل کرنا ہے۔ ہیبت نزول نے خانے کعبہ کی دیوار میں شگاف پیدا کر دیا، بڑے بڑے پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ بڑے بڑے پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تین کا لمسات، مثالیں جو دی جاتی یہ قرآن جو دیتا ہے، اسے تو عبرت حاصل کرو۔ یہ قرآن ناطق جب نازل ہوا پہاڑ کے ٹکڑے ریزے ریزے ہو گئے، پتھر ریزے ریزے ہو گئے۔ 3 دن کے بعد، 3 دن تک عزیزان محترم کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ اندر نہیں، پھر دیوار ایسے کھڑی ہو گئی اور سب چابی والے آ گئے، خانے کعبہ کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد اندر گئی ہے، کیسے نکلے گی؟ دروازہ بھی نہیں کھل رہا ہے، دیوار بھی اپنی جگہ ویسی ہو گئی، ساری چابیاں لگا ڈالی، لیکن خانے کعبہ کا دروازہ نہیں کھلا۔ 3 دن کے بعد، تیسرے دن رسول خدا جناب ابو طالب بنی ہاشم کے جوان خانے کعبہ کے پاس جاتے ہیں۔ رسول خدا نے چابی لگایا، بڑے بڑے قبیلے آس پاس قطار کے سب لوگ اکٹھا ہو گئے تھے عزیزوں، سارے قبیلے والے آ گئے تھے، قیامت ہو گئی، چابی تھا، کعبہ کا دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کعبہ کا دروازہ نہیں کھل رہا ہے۔ تیسرے دن جب آپ پہنچے، دروازہ کھلا، فاطمہ بنت اسد اپنے آغوش میں چاند کو لیے ہوئے، سورج کے ٹکڑے کو لیے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ رسول خدا نے بڑھ کے مولا کائنات کو اپنے آغوش میں لیا، آنکھوں سے آنکھیں کھولی مولا نے، رسول خدا کے چہرے کی زیارت کی۔ تاریخ کہتی ہے آپ نے وہاں سوال کیا، قرآن پڑھو، توریت پڑھو، زبور پڑھو، انجیل پڑھو۔ عزیزان محترم، میں نے کل بیان کیا تھا یا پرسوں بیان کیا تھا کہ اللہ کی ایک وہ مخلوق ہے جس کو پہلے اللہ قرآن پڑھاتا ہے، بعد میں پیدا کرتا ہے۔ علی استاد کا نام ہے کہ پہلے اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، بعد میں خلق کیا۔ صلوات بھیجیے محمد ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد۔ قرآن ہر موڑ پر انسان کے لیے معجزہ ہے، اور اپنی زندگی میں عزیزان محترم اگر قرآن کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں
تو آپ اپنی زندگی میں بھی اعجاز دکھا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں بھی اعجاز دکھا سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے علماء اس زمین کے اوپر کچھ ایسے کام کیے ہیں جو کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ بھائی ہم سورج کو پلٹا دینے کو کہتے ہیں معجزہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے علماء نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ایک کتاب ہے قصص العلماء، اس کا اردو میں بھی ترجمہ آ چکا ہے، علامہ تنکامونی اس میں علماء کے حالات کو لکھتے ہیں، علماء کے حالات کو لکھتے ہیں کہ ایک ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس پڑھتے پڑھتے اس نے دیکھا سورج ڈوبنے والا ہے۔ اس نے سورج کو مخاطب کر کے کہا، مولانا صاحب نے سورج کو مخاطب کر کے کہا اور اللہ کو سے توسل کیا، پروردگار جس کے لیے تو نے سورج کو پلٹایا تھا اسی کے فضائل کو بیان کر رہا ہوں، جس کے لیے تو نے سورج کو پلٹایا تھا اسی کے فضائل کو بیان کر رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے مولانا نے اپنی پوری مجلس کو پڑھا، مسائل پڑھنے کے بعد اترے، پھر اپنے واجب سے فراغت پائے، جب واجب سے فراغت پا لیے تو سورج ڈوبا۔ لہذا علی نے ابی طالب نے سورج کو پلٹایا تو علی کے غلامان بھی اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ علی کی قدرت کا تو اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد کو تمام کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے ایک عصا دیا تھا جو معجزہ تھا۔ اس عصا کی خوبی کیا تھی معلوم ہے؟ اس عصا کی خوبی یہ تھی کہ جناب موسیٰ سے باتیں کرتا تھا، آگے بھی دیکھتا تھا پیچھے بھی دیکھتا تھا، کوئی پیچھے سے آتا تھا بتا دیتا کہ آ رہا ہے کوئی پیچھے سے، آگے سے آنے والے کو موسیٰ بھی دیکھتے تھے مگر یہ بھی بتا دیتا تھا۔ اس کی خوبی یہ بھی تھی چھوٹا بھی ہو جاتا تھا بڑا بھی ہو جاتا تھا۔ ایسا ڈنڈا سب کو دے اللہ، چھوٹا بھی ہو جائے، اور ایک ہی ڈنڈا دوسرے کے لیے کافی تھا، دوسرا مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جتنے جادوگر تھے سب کے جادوؤں کو یہ ڈنڈا ختم کر دیتا تھا۔ قرآن میں ذکر ہے اس کا، ایسا نہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ اللہ نے موسیٰ کو عصا دیا تھا، معجزہ تھا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ کون سا بڑا معجزہ تھا، یہ کام تو ہم بھی کر رہے تھے۔ کیا معجزہ؟ کہا عصا تھا، سانپ بن جاتا تھا، کہیں تو ہم بھی کر لیتے، یہ تو ہم بھی کر لیتے۔ علماء کتنے اپنے گرام قدر تھے اور ہیں، اس کی قدر کرنا چاہیے اور فرمانا۔ پہلی تقریر میں دوسری تقریر میں بیان کیا تھا عالم کے پاس بیٹھنا عبادت ہے۔ کیسے پایا کہ علماء گزرے ہیں، کہا یہ کون سا بڑا کام ہے، یہ تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ سر سے امامہ اٹھایا، پھینکا اور سانپ بن گیا۔ کہا دیکھو انہوں نے عصا پھینکا سانپ بن گیا، میں نے امامہ پھینکا سانپ بن گیا۔ صلوات بھیجیے محمد والے یہ یاد رکھیے عزیزان محترم، دنیا میں جتنی بھی طاقت کا دار و مدار ہے وہ علی کی ولایت پر ہے۔ علی کے دامن تھامے رکھیے، آپ سب سے بڑے طاقتور ہیں، اور علی کے دامن کو چھوڑ دیا تو آپ سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد کتنی عظیم ذات کا نام ہے علی۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں وقت آخر سوال کر لیا تھا، کیوں مارنا چاہتے ہو؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا؟ کیا میں نے کسی طرح کی دین میں تہذیب کر دی؟ کیا دین میں نے حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا؟
فضدارو لشکر یزید سے جواب آیا بغضاً لحبیب، تمہارے بابا کے بغض میں تمہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ علی کی دشمنی کربلا کے میدان میں نکالی جا رہی ہے، تلوار نکالتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، درجے شہادت پر فائز ہو جاتے ہیں۔ عزادارو، حسین کی شہادت کے بعد قیام کا جلانا اس بات کی دلیل ہے کہ بغض علی ہے۔ بیویوں کے سر سے چادریں چھینی جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بغض علی میں سب ہو رہا ہے۔ عزادارو، تاریخ لکھتی ہے کہ 11 محرم کو جناب فضہ ایک مقام پہ کھڑی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، گھوڑوں کو نال بندی کی جا رہی ہے۔ جناب فضہ سمجھ گئی کہ یہ نال بندی شہداء کے لاشوں کو پامال کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ فضہ نے جب اس منظر کو دیکھا، دوڑی ہوئی جناب زینب کے پاس آتی ہے اور جناب زینب سے کہتی ہے اے شہزادی غضب ہو گیا۔ جناب زینب نے جیسے یہ جملہ سنا، زینب کا کلیجہ باہر آ گیا۔ اے فضہ خیر تو ہے، آخر فضہ کیا ہو گیا؟ اے فضہ خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ عزادارو، تاریخ کہتی ہے جناب فضہ نے کہا شہزادی ارے میں نے دیکھا کہ گھوڑوں کے نال بندی ہو رہی ہے۔ زینب بھی سمجھ گئی کہ شہداء کی لاش کو پامال کیا جائے گا۔ جناب زینب جناب فضہ آتی ہے عزادارو اس مقام کے اوپر اور اس منظر کو دیکھنے لگتی ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، جناب زینب اور جناب فضہ نے اس منظر کو دیکھا، کیا دیکھتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر کو لاشے کو لایا جا رہا ہے۔ پسر سعد نے حکم دیا کہ حبیب کے لاشے کو پامال کیا جائے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے جیسے ہی حکم صادر ہوا کہ حبیب کے لاشے کو پامال کیا جائے، عزادارو حبیب کے قبیلے والے کھڑے ہو گئے اور پسر سعد سے کہتے ہیں جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اگر حبیب کا لاشا پامال نہیں کر سکتے تلوار کو نیام سے نکال لیا۔ جب حالات بگڑتے دیکھے تو پسر سعد نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو، زینب منظر کو دیکھ رہی ہے، مسلم ابن حوصلہ کا لاشا لایا گیا، مسلم ابن حوصلہ کے لاشے کو پامالی کا جب حکم دیا گیا تو عزادارو ان کے قبیلے والے بھی وہاں کھڑے ہو گئے، کہا اس لاشے کو پامال نہیں کر سکتے۔ عزادارو، ایک ایک شہید کا لاشا لایا جاتا ہے، ان کے چاہنے ماننے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، پامالی سے بچا لیتے ہیں۔ لیکن ہاں عزادارو، ارے زینب پر کیا گزری ہوگی جب زینب نے اس منظر کو دیکھا کہ حسین کا لاشا لایا گیا۔ ارے پسر سعد نے حکم دیا حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے۔ عزادارو، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، حسین کا لاشا پامال تمہیں اسپا ہو گیا۔ ارے زینب نے جو منظر دیکھا تڑپ گئی زینب، نجف کا رخ کیا، اے غیروں کی مدد کرنے والے، میرے بھیا کا لاشا پامال ہو رہا ہے، کوئی مدد کرنے والا پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمارے سارے انجام دینے کی توفیق عطا فرما، پروردگار پانی مجلس اور حاضر مجلس کی حاجات کو پوری فرما، پروردگار شیعان اہل بیت کی جان مال صاحبوں کی حفاظت فرما، پروردگار دشمنان اسلام کو نابود فرما، پروردگار پرچم اسلام کو بلند فرما، پروردگار شہزادی زینب کے روضے کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت فرما،
پروردگار ایران اسلامی کی حفاظت فرما، پروردگار آل سعود امریکہ اسرائیل کو ذلیل اور خوار فرما، پروردگار امام زمانے کی تعاون کی تعبیر فرما، پروردگار ان کا امان و انصار میں شمار فرما.